اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھے میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ کل ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں جناب ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں تمام ہو گئی ہے۔ آج ہماری گفتگو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں شروع ہوگی۔ یہاں ایک گزارش یہ بھی کرنا ہے کہ اس پروگرام کو جو ہم آپ کی خدمت میں واقعاً کتاب کا صفحہ ٹو صفحہ یعنی پیج ٹو پیج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ ایک تاریخ، علم اور عقائد کا علم ہو۔ چونکہ جب تک انسان بار بار کسی چیز کو نہیں سنتا تو اس کے یاد نہیں ہوتی، اسی لیے ہم نے یہ آسان طریقے سے ایک پروگرام تاکہ ہم پڑھ بھی سکیں اور ہم سن بھی سکیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہیں۔ پیج نمبر 266 سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا نام 11 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدین اور ایکا کے لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ انہیں یکتا پرستی اور توحید کی دعوت دے اور اخلاقی برائیوں سے ایکا اور مدین کے لوگوں کو نجات دلائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے بارے میں اختلاف نقل ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ معروف محدث مسعودی کہتے ہیں کہ وہ نابت بن مدین بن ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ مدین ایک شہر تھا جو شام کے نزدیک سرزمین معان حجاز کے انتہائی حصے میں واقع ہے۔ وہاں کے لوگ مجسمہ پرستی اور اخلاقی برائیوں کے علاوہ لین دین میں خیانت کرتے اور دھوکہ دیتے تھے۔ وہ خرید و فروخت میں خیانت اور کم فروشی سے کام لیتے، حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے سکے جو وہاں کے رائج کرنسی تھی اس میں بھی کمی کرتے تھے۔ جب دنیا اور مال دنیا اکٹھا کرنے کی خاطر دھوکہ دہی اور ہیلا گری سے کام لیتے، انہیں اجتماعی تباہی اور بربادی کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ایکا بھی ایک سرسبز و شاداب گاؤں تھا جو مدین کے قریب واقع تھا۔ وہاں بھی لوگ مدین کی طرح فتنہ و فساد میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبری پر مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں اطراف و اکناف کے لوگوں کو تباہی و بربادی اور فتنہ و فساد سے بچائے، نجات دلائے، توحید و یکتا پرستی اور خلوص کی طرف دعوت دے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام عرب پیغمبروں میں سے تھے، لیکن بعض کے بقول حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، بعض بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسوں میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 242 سال کی عمر پائی۔ بعض روایت اور قرائن کے مفسرین کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 قوموں یعنی قوم مدین اور قوم ایکا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں نے ان کی اطاعت سے سرکشی کی۔ ان میں سے ہر ایک کی قوم سخت دردناک عذاب میں گرفتار ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے منطق و استدلال اور حکمت و محبت سے اپنی قوم کو توحید پرستی کی دعوت دی، عدل و انصاف کرنے کی ترغیب دلائی، اور ان کا بیان اس قدر جالب اور جاذب اور دل میں اتر جانا ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب شعیب علیہ السلام کے لیے فرمایا، کان شعیب خطیب الانبیاء، جناب شعیب علیہ السلام انبیاء میں سے، پیغمبروں میں سے خطیب تھے۔ حضرت شعیب کے بیانات کا ایک نمونہ، اے میری قوم، صرف خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ خرید و فروخت کرتے وقت ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ دیکھو کم تولنے کے مرتکب نہ ہو، میں تمہیں نعمتوں میں دیکھ رہا ہوں اور اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تمام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
اے میری قوم، ناپ تول میں عدالت سے کام لو، لوگوں کی اجناس کے عیب مت نکالو، ان کے حق میں کمی نہ کرو، زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے جو سرمایہ اور مال و متاع تمہارے لیے حلال قرار دیا، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 83 سے 86 تک۔ اے میری قوم والو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں خدا کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں، اس نے مجھے بہترین رزق عطا کر دیا، اور میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم کو روکتا ہوں خود اس کی خلاف ورزی کروں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہو۔ میری توفیق صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے، اسی پر اعتماد ہے، اسی کی طرف توجہ کرا رہا ہوں۔ اے میری قوم، کہیں میری مخالفت تم پر ایسا عذاب نہ نازل کر دے جیسا عذاب قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر نازل ہوا تھا۔ قوم لوط بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اپنے پروردگار سے استغفار کرو اور اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک میرا پروردگار بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے شعیب، آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو آپ کو اپنے درمیان کمزور پا رہے ہیں۔ اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے اور آپ کو اس کے کیے کی سزا دیتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 88۔ جناب شعیب نے کہا، یہ میرا قبیلہ تمہاری نگاہ میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے اور میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، اور ڈرنا تو خداوند عالم سے چاہیے۔ تم نے اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ میرا پروردگار تمہارے اعمال کا خوب احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یقیناً یہاں پر انسان بہت توجہ دے جناب شعیب علیہ السلام کا یہ فقرہ کہ میرے قبیلے کو تو تم نے نگاہ میں رکھا ہے، لیکن جو قبیلے کا بھی پروردگار ہے، ساری پرابلم، ساری پریشانیاں یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان حق کی بات نہیں کہتا بلکہ قبیلے کی طرفداری کرتا ہے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عزیز قبیلہ نہ ہو بلکہ عزیز اسلام ہو، اس لیے کہ اسلام عزت ہے اور دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ اس کے بعد جناب شعیب، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر اپنا کام کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ان قریب جان لوگو کہ کس کے پاس عذاب آ کر اسے رسوا کر دیتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 92 اور 93۔ قوم شعیب کی گستاخی اور ہٹ دھرمی۔ قوم شعیب بجائے اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی محبت انگیز اور منطقی دعوت کو قبول کرتی اور اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے ان کی اطاعت کرتی، ہٹ دھرمی پر اتر آئی، اور وہ لوگ انتہائی گستاخی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں جاہل، بے وقوف اور کم عقل تک کہہ دیا۔ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہا، کیا تمہاری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی پرستش کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کرے؟ تم تو ایک بردبار اور سمجھدار شخص ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تفسیر نور الثقلین۔ اے شعیب، جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بیشتر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور اور ضعیف شخص پاتے ہیں۔ ہمیں اگر تمہیں چھوٹے سے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، جبکہ تیرے پاس ہمارے مقابلے کی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے اس طرح حضرت شعیب کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت پر ڈٹے رہے۔ حضرت شعیب کا ایکا کے لوگوں کو دعوت دینا اور ان کی ہٹ دھرمی۔ ایکا ایک مشہور و معروف دیہات تھا، وہاں پر پانی اور درخت وغیرہ بہت زیادہ تھے، اسی وجہ سے ایکا کہا جاتا تھا، کیونکہ ایکا کے معنی گھنے درختوں والی جگہ کے ہیں۔ وہاں کے لوگ دولت مند اور بہترین مثلاً خوشحال تھے، اسی وجہ سے وہ غرور و غفلت میں غرق تھے۔ مدین کے لوگوں کی طرح وہ بھی مجسمہ پرست تھے۔ ان لوگوں کے درمیان خرید و فروخت میں خیانت اور دھوکہ دہی عام تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو یوں دعوت دی، تم لوگ خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ اور دیکھو، ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو سے تولو، لوگوں کی چیزوں میں
کمی نہ کیا کرو اور روئے زمین پر فساد مت پھیلاتے پھرو اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والی نسل کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سحر زدہ ہونے کی نسبت دیتے ہوئے کہا، تم تو وہی جادو زدہ معلوم ہوتے ہو اور تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور ہمیں تو جھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو۔ اگر واقعاً سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو۔ انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ پھر ان لوگوں نے تکذیب کی یعنی جھٹلایا اور انہیں سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ایک ہماری نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایکا کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر آسمان سے سائے کا عذاب نازل ہوا، انہوں نے ہلاک و برباد کر دیا۔ سورہ شورى آیت نمبر 186 سے 190 تک۔ حضرت شعیب کے 3 نمائندوں کی بت پرستی کے ہاتھوں شہادت۔ بعض روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مجسمہ پرست قوم نے ان کے تبلیغات حق کے مقابلے میں شدید قسم کا رد عمل کا اظہار کیا، حتیٰ کہ ان کے 3 نمائندوں کو ان لوگوں نے بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ اس بارے میں آپ کی توجہ ہم اس روایت کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ سہل بن سعید کہتے ہیں، حشام بن عبد الملک 10ویں اموی خلیفہ کے حکم سے کسی ایک گاؤں میں کنواں کھدوایا گیا تو اس کنویں کے ایک بلند قد و قامت کا شخص کا جنازہ نکلا، جس کے بدن پر سفید پیراہن تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر اور اس جگہ پر رکھا ہوا تھا جہاں پر اسے چوٹ لگی تھی۔ جب اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا گیا تو سر کے زخم سے تازہ خون بہنے لگا۔ جب ہاتھ کو چھوڑ دیا گیا تو ہاتھ دوبارہ خود بخود سر کے اسی جگہ پر پہنچ گیا اور وہ خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے پیراہن پر تحریر تھا، میں حضرت شعیب کا نمائندہ ہوں اور میرا نام ابن صالح ہے۔ مجھے انہوں نے اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو راہ حق کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ قوم نے مجھے زندہ اس کنویں میں ڈال کر اور اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا۔ عبد الرحمن بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کے زرعی زمین یعنی کھیتی کی زمین میں ایک کنواں کھودا۔ کھودتے کھودتے ایک نرم مٹی پر پہنچا، اسے ایک طرف ہٹایا تو اچانک ایک کمرہ نما جگہ دکھائی دی۔ وہاں پر میں نے ایک بوڑھا شخص دیکھا جس کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب ایک خط پایا، اس خط میں لکھا ہوا تھا، میں حسان بن سنان پیغمبر خدا حضرت شعیب کا نمائندہ ہوں۔ میں ان کی طرف سے اس شہر کے لوگوں کو خدائے واحد کی تبلیغ کرنے آیا تھا۔ انہوں نے مجھے جھٹلایا اور اس کمرے میں قید کر دیا۔ میں تا قیام قیامت یہاں پر ہوں۔ تیسرا نقل ہوا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک 7واں اموی خلیفہ جب وادی القریٰ کے مقام پر پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ وہاں پر ایک کنواں کھودا جائے۔ لوگ کنواں کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ کھودتے کھودتے ایک بڑے پتھر تک پہنچے۔ جب وہاں اسے اکھاڑا تو اس کے نیچے سے ایک جنازہ نکلا جس کے جسم پر 2 پیراہن تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا تھا۔ جب اسے ہٹایا گیا تو اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ جب اسے چھوڑ دیا گیا تو ہاتھ خود بخود سر کے اسی مقام پر رکھا گیا اور خون بہنا بند ہو گیا۔ اس جنازے کے پاس پڑا ہوا ایک خط پایا جس میں یوں تحریر تھا، میں حارث بن شعیب غسانی ہوں اور حضرت شعیب علیہ السلام کا نمائندہ بن کر ان کی قوم کی تبلیغ کے لیے آیا تھا۔ اس قوم نے مجھے جھٹلایا اور قتل کر دیا۔ اس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے نمائندوں کو قتل کیا گیا۔ واقعاً دنیا میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹے لوگ سچ کا لباس پہن لیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچے لوگوں کو بڑی اذیت پہنچائی جاتی ہے، اور واقعاً اذیت تو سچے ہی لوگوں کو پہنچائی جاتی ہے، اس لیے کہ جھوٹے تو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ویسی ہی دین و شریعت کی باتیں کرنے لگتے ہیں جیسا کہ وہ کہلانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مبلغ اور بڑے بڑے خطیب اور اپنے آپ میں دنیا اور سماج کی بڑی بڑی شہرت پانے والے بڑے بڑے علماء بھی یقیناً کبھی کبھی انہی لوگوں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں جو جھوٹ میں ملوث ہے، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، دولت کو غصب کرنے والے ہیں، نہایت قسم کے مکار آدمی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حق کو نہیں دیکھتے، چونکہ یہ دراصل انہوں نے علماء کا لباس ضرور پہنا ہے
عالم ہوئے نہیں، اگر عالم ہو جاتے تو کبھی جھوٹ کو اپنے نزدیک پھٹکنے بھی نہ دیتے اور غلط بات کی کبھی بھی ماننے کی کوشش بھی نہ مانتے بھی نہیں اور کسی سے منوانے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ مگر افسوس، لباس بڑا سچا ہوتا ہے اور انسان جو اس لباس میں چھپا ہوتا ہے وہ بڑا گندا اور نالائق ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس لباس کے اعتبار سے اچھے اور برے کی تمیز کریں، اس لیے کہ بڑا عہدہ نہیں ہوتا، عہدہ بڑا سچا انسان بڑے عہدے کو بڑا عہدہ بناتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے کسی نے ایک جملہ کہا، بڑا خوب جملہ فرمایا، یا علی آپ وہ نہیں ہو کہ ہدایت پا جاتے تو آپ کو زینت عزت مل جاتی، بلکہ یا علی آپ کی وجہ سے خلافت کو عزت اور زینت ملی ہے۔ یعنی آپ نے خلافت سے عزت نہیں پائی ہے بلکہ آپ نے خلافت کو عزت دی ہے۔ تو عہدہ بڑا نہیں ہوتا، عہدے دار بڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی تب بڑا ہوتا ہے جب اس عہدے کا پاس و لحاظ رکھے اور عہدے کو اپنے اوپر قربان نہ کرے۔ ہمیں ان تاریخی حالات اور واقعات میں بہت کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی کیا واقعاً ضرورت نہیں ہے؟ اے کاش کہ ہمارے دل میں اس طریقے کی تبلیغات اور مثلاً یہ پڑھنے اور ان کو سننے کا شوق پیدا ہو اور ہم اپنی عملی زندگی میں بھی ان کو لے کے آئیں۔ اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں جب ان تین مبلغ کو جو گئے تھے دین حق کی تبلیغ کرنے کے لیے، مغرور گناہگار کی پلید روح۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے عہد میں ایک منکر گناہگار جو موٹا تازہ اور کافی صحت مند تھا، جس کے پاس بھی جاتا اسے کہتا میں گناہگار ہوں اور اس کے باوجود بھی خدا نے مجھے کوئی سزا نہیں دی ہے، ہر لحاظ سے صحیح و سالم ہوں، لہذا خدا کی طرف سے سزا و جزا سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو الہام کیا کہ اس شخص سے کہہ دو، اس احمق سے کہہ دو کہ تجھے سزا کیا دوں، تیرا ظاہر تو صحیح و سالم ہے لیکن تیرا باطن انتہائی تاریک، تو اندھے اور الٹے دل کا مالک ہے، تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ تیرے اندر کیا گندگی پیدا ہو گئی ہے اور تیرا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، لہذا نہ تو کوش سنوا، نہ تو تیرے پاس سننے والے کان ہیں اور نہ ہی تیرے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ اگر تو ہدایت کی باتوں کو سنتا تو کتنی ہدایتیں تیرے سامنے پیش کی جا چکی، اور اگر تو ہدایتوں کو، عبرتوں کو دیکھتا تو کتنی عبرتیں تیرے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، لیکن نہ تیری دیکھنے والی آنکھیں کام کر رہی ہیں اور نہ ہی تیرے سننے والے کان کام کر رہے ہیں، اور نہ ہی ایسا دل رکھتا ہے جو نصیحت کو قبول کرتا ہو۔ کیا یہ تمام برائیاں کم ہیں؟ کیا یہ تمام عذاب کم ہیں؟ یعنی تیرے پاس ایسا دل ہی نہیں ہے کہ جو تو نیکیوں کو قبول کرتا ہو، بلکہ تو نیکیاں بتانے والے اور نیکوں کی طرف دعوت دینے والے پر جھوٹے الزام لگا دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کی یہ گفتگو اس تک پہنچائی، اس نے کہا اگر خدا نے مجھے سزا دے رکھی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اس شخص کے سزا یافتہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو الہام کے ذریعے بتایا، اسے کہو اس کی علامت یہ ہے کہ تم جو بھی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ انجام دو گے اس سے تمہیں روحانی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ تمہارا اطاعت کرنا ظاہری طور پر زیبا خوبصورت ہے لیکن باطنی طور پر تم اندر سے مرے ہوئے ہو۔ یہی کیا سزا ہے کہ کم سزا ہے کہ انسان اندر سے بیدار نہیں ہے اور بے غیرتی کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کی گفتگو اس کے گوش گزار کی، جب وہ اصلی مطلب کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے گدھا گارے میں پھنس جاتا ہے۔ جب گدھا گارے میں پھنس جاتا ہے تو یقیناً اسے کچھ سوجھتا نہیں ہے اور وہ وہیں پر اگر گارا زیادہ ہو تو ڈھیر ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب کا خدا سے عشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے عشق خدا میں اس قدر گریہ کیا کہ ان کی بینائی جاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بینائی عطا کی، انہوں نے پھر اس قدر گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں تاریک ہو گئی، اللہ نے پھر انہیں آنکھیں عطا کی، انہوں نے پھر اس قدر گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں آنکھیں عطا کی اور فرمایا اے شعیب تم کب تک یوں ہی کرتے رہو گے؟ اگر تمہارا گریہ کرنا آتش جہنم کے خوف سے ہے تو میں نے تمہارے اوپر حرام کر دی، اگر شوق بہشت کے لیے ہے تو میں نے تمہارے لیے مباح کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی بسم اللہ الرحمن الرحیم
الہی و سیدی انت تعلم انی ما بقیت خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک ولیکن اقدا حبک علی قلبی فلست اصبر و اراکا۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، تو جانتا ہے کہ میں آتش جہنم کے خوف سے گریہ کرتا ہوں اور نہ جنت کے شوق میں، بلکہ تیری محبت میرے دل پر اتنی گرفت مضبوط کر چکی ہے کہ مجھے اس وقت تک صبر و قرار نہیں ملے گا جب تک میں دل کی آنکھوں سے تجھے نہ دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا، جب تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے تو ان قریب میں اپنے کلیم یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری 10 سالوں کی خدمت کے لیے بھیج دوں گا۔ بہت دن گزر گئے، گزرنے کے بعد حضرت شعیب کا نماز کے لیے سفارش کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت نماز گزار تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے نماز بجا لاؤ، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، لیکن وہ بے وقوف قوم جس نے نماز اور ترک گناہ کے درمیان رابطے کا ادراک نہ کیا تھا، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کیا تمہارے اوپر یہ درد اذکار تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی سنت اور اپنی رسومات کو ترک کر دیں یا اپنے اموال سے بے اختیار ہو جائیں؟ تم تو ایک بردبار اور سمجھدار شخص تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے اے جناب شعیب علیہ السلام؟ قوم شعیب پر عذاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شب و روز کی تبلیغ حق کے باوجود بہت تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی اکثریت تکبر و سرکشی کی وجہ سے شدید عذاب الہی کی مستحق ہو گئی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر وحی نازل کی، تمہاری قوم کے 1,00,000 افراد کو عذاب میں مبتلا کروں گا اور ان میں سے 60,000 لوگ نیک اور 40,000 لوگ گناہ گار ہوں گے۔ حضرت شعیب نے کہا کیا گناہ گار تو عذاب کے مستحق ہے، لیکن نیک لوگوں پر عذاب کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داہنوا اہل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، اس لیے کہ ان لوگوں نے گناہ گاروں کے ہاں میں ہاں ملائی اور میرے غضب ناک ہونے کی وجہ سے ان سے غضب ناک نہیں ہوئے اور انہیں نہیں عن المنکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے ہی دیار میں الٹ پلٹ ہو گئے۔ نقل ہوا ہے کہ قوم شعیب پر 2 قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ ظاہراً یہ ایک قسم کا عذاب مدین اور دوسری قسم کا عذاب ایکا کے لوگوں کے لیے تھا۔ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 189 کا مضمون۔ مدین کے لوگوں پر یوں عذاب نازل ہوا کہ سرزمین مدین پر سخت قسم کا زلزلہ آیا اور اسی وقت شدید قسم کی آسمانی فریاد نے انہیں آ لیا اور زمین پر منہ کے بل گرے، اس طرح سے وہ نابود ہوئے جیسے وہ کبھی اس دیار میں رہتے ہی نہیں تھے، اس دیار کے ساکن ہی نہیں تھے۔ ایکا کے لوگوں پر عذاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 7 دن تک اس سرزمین پر جھلسا دینے والی شدید گرمی پڑی اور ہوا بالکل نہ چلی۔ اچانک آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا اور ہوا چلنے لگی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور تمام کے تمام بادل کے سائے کی طرف دوڑ پڑے اور اس کے سائے میں پناہ لی۔ اس وقت بادل کے اس ٹکڑے سے گوش و خراش بجلی کڑکی اور ایکا کے لوگوں پر آگ برسی اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہاں، ہٹ درم اور سرکشوں اور فتنہ و فساد میں آلود لوگوں کی یہی عاقبت، یہی نتیجہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور بے شک اس میں ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 190۔ پھر ارشاد ہوتا ہے الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، آگاہ ہو جاؤ قوم مدین کے لیے ویسے ہی ہلاکت ہے جیسے قوم ثمود ہلاک ہو گئی تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 95۔ ان تمام آیات سے کیا ہمیں یہ سبق حاصل نہیں کر لینا چاہیے کہ یقیناً گناہوں میں ہلاکت ہے، جھوٹ میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دوسروں پر اگر تہمت لگایا جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی عزت یقیناً لوگوں کی نگاہ میں گر جائے گی، مگر جھوٹ باقی نہیں رہتا۔
باقی تو سچ ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں ان حالات میں غور کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی اتنی آیتیں اور روایتیں جو حالات انبیاء علیہ السلام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یقیناً ہماری زندگی میں ان کے ذریعے بدلاؤ آنا چاہیے۔ جناب شعیب علیہ السلام کے حالات تمام ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اگلے نبی کے حالات لے کر۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔